अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको औरतों की खौफनाक आवाज़ की कहानी सुनाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको खौफनाक चुड़ैल की कहानी सुनाई थी। अगर आपने अभी तक मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आपको खौफनाक चुड़ैल की कहानी मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। औरतों की आवाज़ें। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरी आप बीती है। मेरा नाम जुनैद है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड काफ़ी अरसे से वीरान था। मेरे दोस्तों ने और मैंने मिल के उस ग्राउंड को सही किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी नहीं डरा था। तो मैंने अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोज़ाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं जब पीछे देखता तो कुछ भी न होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के करीब 12 का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर वालदा साहिबा लेटी थीं और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थीं। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे घूर रही थी। मैंने उसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थीं, फिर ऊपर क्या करने गई हैं। ये ख्याल आते ही मैं उठ के बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डरते गुजारी। सुबह को फिर मैंने वालदा साहिबा को बताया तो उन्होंने फिर करीबी मस्जिद से दम करवाया। फिर चंद दिन के बाद रात के करीब 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही बमुश्किल चले थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी न था। मैं फिर थोड़ा सा चला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी न था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज की ईद की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं पैसे नहीं लेता। उस मलंग बाबा ने मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया तो उस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घूंट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर में जब उस बाबा ने चाय पी ली तो उसने कहा बेटा दुनिया ज़ोर लगाएगी तुझे जलील करने की, लेकिन कुछ न कर सकेगी। मुझे कहा कि जा प्याला दे आ। मैं प्याला दे कर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में भी देखा कोई नहीं था वहाँ। उसकी बातों कोई मुझे उस वक्त समझ नहीं लगी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो भी मेरे खिलाफ़ बात करता उसका नुकसान हो जाता था। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया तो अगले दिन वो बीमार हो गया। काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था।
میری ہڈیاں درد کرتی تھیں، میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی اور میں دن میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا، مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچ جتوائے تھے۔ میں فاسٹ بالر تھا، پر میری حالت اتنی خراب تھی کہ بلہ تک نہیں گھما سکتا تھا، اور اوور میں جب میں بال کرواتا تو بالکل نارمل سپیڈ سے بال جاتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہے میرے ساتھ۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر خوف بھی بہت آتا تھا۔ مطلب جن ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا۔ وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا، وہاں پر 2 یا 3 گھر اور تھے۔ ہمارے مکان بن رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا، تو سامنے ہی کیکر کا درخت تھا۔ میری نظر اچانک اس درخت پر گئی۔ مجھے وہاں پر 2 سائے دکھائی دیے۔ چھوٹا سایہ آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا رکا اور واپس کیکر کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے ابو کے ساتھ والی چرپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے تھے، تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا۔ میرے ابو جان کو بھی جن تھے، پر ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چرپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، میں پھر سو گیا۔ پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزر گئی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کو چھوتی اور میری آنکھ کھل جاتی، اور پھر بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پھر میں خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ میرے 12ویں کلاس کے بورڈ کے پیپر تھے۔ میری حالت بہت خراب تھی، میرا جسم درد کرتا تھا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں، بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے کے آئے، انہوں نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا، میں ان کا عمل سنتا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صاحب ہمارے گھر ملنے آئے، تو بھائی نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جنانیاں ہیں۔
انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑا ہوا پانی لے کے جاتا، جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتے تو میں پانی پیتا تو سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے، پھر مجھے کچھ عمل بھی بتائے۔ وہ جب میں کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتیں، وہ مجھے گالیاں دیتی۔ انہوں نے چوریاں بھی کی، میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھا۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے، تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے، میں وظیفہ شروع کرتا تو سب کو کہتا پورے گھر میں ڈھونڈو، تو وہ چیز مل جاتی تھی۔ پھر کسی اور جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تھیں تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا لو جلایا گیا، مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی، سکون ملنے لگا۔ پھر ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا ان کو جلتے ہوئے، وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسا لگا میرے جسم سے بوجھ اتر گیا ہے۔ پھر میری ذہانت چلی گئی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں پورا 1 سال تک یونیورسٹی نہیں گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا، ورزش کی اور وظائف کرتا رہا۔ آج میں اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، ذہانت بھی واپس آ گئی ہے، پر آج بھی جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرا تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تھا تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی طرح کچھ تھا جو وہ اڑا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا میں تو اس سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی۔